السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے آپ سب خیر خیریت سے ہوں اور اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج ہم اپنا دوسرا چیپٹر پڑھیں گے، تفریح کی اہمیت۔ تفریح کی اہمیت پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تفریح کہتے کسے ہیں۔ تو تفریح سے مراد کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کہہ لیں، کوئی ایسی سرگرمی جو آپ اپنے جو فرصت کے اوقات ہوتے ہیں اپنے آپ کو لطف اندوز کرنے کے لیے یعنی کہ ایسا کام جس کو کرنے سے آپ کو سکون ملے، آپ پرسکون ہو، آپ ریلیکس فیل کریں، تو یہ جو ہے تفریح ہے۔ یعنی کہ ہم روزمرہ کی جو ہماری تھکا دینے والی مصروفیات ہیں ان میں سے کچھ وقت نکال کر آرام کرنا یا کسی دوسری سرگرمی میں مشغول ہونا ہی تفریح کہلاتا ہے، جس کی ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ابھی ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے پیراگراف سے کہ تفریح سے مراد کوئی بھی ایسی سرگرمی ہے جو لوگوں کو فرصت کے اوقات میں اپنے آپ کو محظوظ کرنے کا ایک طریقہ فراہم کرتی ہے۔ محظوظ، لطف اندوز ہونا، یعنی انجوائے کرتے ہیں ہم جس چیز سے۔ تفریح ایک انسانی ضرورت ہے۔ ہر انسان کو سیر و تفریح اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ وہ تفریح کی مدد ہی سے خود کو روزانہ کے کاموں اور مصروفیات سے ہٹا کر کسی نہ کسی سرگرمی میں حصہ لیتا ہے، تو تاکہ وہ آرام کر سکے، تھوڑا سکون کر سکے۔ ظاہر ہے انسان کی زندگی بہت تھکا دینے والی ہوتی ہے، تو جب اس میں وہ پھر آپ تھوڑا سا وقت اپنے کسی مشغلے کو دے دیتے ہیں، مثلا کسی کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے تو وہ جب تک رات کو کتاب نہ پڑھ لے تو اس کو سکون نہیں ملتا، اس میں اس کو مزہ آتا ہے۔ تفریح اصل میں ایسی چیز کا نام ہے جس سے آپ کو مزہ آتا ہو، جس سے آپ محظوظ ہوں۔ تو اسی طرح سے کچھ کو پینٹنگز کا شوق ہوتا ہے، وہ پینٹنگز کرتے ہیں، اس کام میں ان کو مزہ آتا ہے۔ کچھ کو کھانا پکانے کا شوق ہوتا ہے، وہ کوکنگ میں اپنے آپ کو مصروف کرتے ہیں، تھوڑا وقت نکالتے ہیں اپنے لیے، کوئی اپنی پسند کی ڈش بناتے ہیں، تو وہ ان کے لیے تفریح کا باعث ہوتی ہے۔ اس طرح سے تفریح سے ہمیں خاص قسم کی توانائی ملتی ہے، ہمیں ایک انرجی حاصل ہوتی ہے جس سے ہم ہماری ہے روزمرہ کی جو کارکردگی ہے اس پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کام سے، تفریح سے ہماری روزمرہ کارکردگی میں نمایاں فرق پڑتا ہے۔ تفریح ہماری روزمرہ کی تھکا دینے والی مصروفیات میں وہی کام کرتی ہے جو جھلسا دینے والی دھوپ میں بارش کرتی ہے۔ یعنی سخت دھوپ ہو اور آپ سے برداشت نہ ہو رہی ہو اور پھر اچانک سے بارش ہو جائے اور موسم بہت اچھا ہو جائے، تو اسی طرح سے تفریح بھی ہے کہ جب آپ بہت زیادہ تھکا دینے والی مصروفیات کا شکار ہوتے ہیں، بہت مصروف رہتے ہیں، تو پھر اس صورتحال میں آپ کو تفریح کی ضرورت رہتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی چیز سے ریلیکس ہوں، آپ کو سکون چاہیے ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے آپ حاصل کریں۔ پھر اس کا کردار گڈھا ٹوپ اندھیروں میں روشنی کی ایک کرن سا ہوتا ہے۔ گڈھا ٹوپ اندھیرے، بہت گہرے اندھیرے ہونا، بہت تاریکی ہونا، بہت اندھیرا ہونا، تو اس میں ایک روشنی کی کرن جیسی لگتی ہے تفریح۔ یہ دیکھیے آگے اس کا آ بھی گیا ہے، تفریح سے مراد کیا ہے؟ تو روزمرہ کی تھکا دینے والی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر آرام یا کسی دوسری سرگرمی میں مشغول ہونا ہی تفریح کہلاتا ہے۔ یہی وقت ہے جب ہم اکٹھے مل بیٹھتے ہیں اور دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ مختلف لوگوں کے لیے تفریح کے معنی مختلف ہو سکتے ہیں، کیونکہ مختلف افراد کے خیالات اور احساسات آپس میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ہر انسان مختلف مزاج کا مالک ہوتا ہے، مختلف خیالات رکھتا ہے، ہر ایک کے احساسات چینج ہوتے ہیں، تو ایک ہی گھر میں رہنے والے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، تو ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے تفریح کرنے کا۔ بعض لوگوں کے نزدیک ساحل سمندر یا دریا کے کنارے چہل قدمی کر لینا ہی تفریح ہے، یہ ان کے لیے تفریح ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ اپنے پسندیدہ مشغلے میں مشغول ہونے کو تفریح سمجھتے ہیں، جبکہ بعض لوگوں کے نزدیک تفریح کا مطلب ہی پرخطر اور مہم جوئی جیسی بھرپور سرگرمیاں، کوئی بڑا کام کرنا جس میں جو بہت زیادہ ایکٹیویٹی والا ہوتا ہے، پرخطر بھی ہوتا ہے، خطرہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں انہیں مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگوں کو کوہ پیمائی کا شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پہاڑوں پر چڑھتے ہیں۔ پہاڑوں پر چڑھنا وہ ایک خطرناک کام ہے، اس میں جان بھی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ وہ جنگلوں میں جاتے ہیں، مختلف چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کو اس میں مزہ آتا ہے۔ اس دوران میں جانوروں کا بھی خطرہ ہوتا ہے، لیکن وہ انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو۔ تفریح خواہ کیسی بھی ہو، اس کا بنیادی مقصد بہرحال فرد کو روزمرہ
معمول کی مصروفیت سے چھٹکارا دلا کر آرام پہنچانا ہے۔ نوجوان ان سرگرمیوں میں خصوصاً حصہ لینا چاہتے ہیں جو انہیں ذہنی اور جسمانی طور پر تقویت پہنچائے۔ تقویت کا مطلب ہوتا ہے طاقت پہنچانا۔ سوری، تھوڑا گلا خراب ہے میرا۔ کھیل ایک ایسی تفریح ہے جو نوجوانوں کی دونوں ضرورتیں پورا کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور تھکا دینے والے کام کے بعد جب فرد کچھ وقت تفریح کے لیے کھیلنے میں گزارتا ہے تو اس کے اعصاب کو تقویت ملتی ہے، یعنی طاقت ملتی ہے، اس کے اعصاب کو قوت ملتی ہے۔ مہم جوئی سے بھرپور اور بہادری والی تفریح سرگرمیوں کو اپنانے پر بہت زور دیا جاتا ہے، کیونکہ تحقیق سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ ایسی سرگرمیوں کا ہماری مصروفیات میں شامل ہونا ہماری زندگی پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ یعنی ہماری سرگرمیوں کا، ایسی سرگرمیاں جن میں کوئی بہادری والی کام ہو، کوئی مہم جوئی ہو، کسی بڑی مہم پر نکلتا ہے بندہ، تو اس طرح کے کام جو ہے نا ہماری زندگی پر اچھے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ یہ تحقیق سے بات ثابت ہوئی ہے۔ مہم جوئی آپ کو کچھ کرنے پر اکساتی ہے اور آپ کے اعتماد اور خود آگاہی میں اضافہ کرتی ہے۔ خود آگاہی کہ آپ کو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے اور آپ کو کچھ کر دکھانے کا حوصلہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ ہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے، اس طرح کی سرگرمی آپ کے اندر یہ چیز پیدا کرتی ہے۔ تفریح میں عام طور پر سفر کرنا، سائیکل چلانا، ماہی گیری اور میدانی کھیل جیسے جسمانی سرگرمی والے کام شامل ہیں۔ اس طرح کی جو ہوتی ہیں سرگرمیاں، اس سے ہم اپنے آپ کو خود جو ہے وہ تازہ دم بھی محسوس کرتے ہیں اور پرسکون بھی محسوس کرتے ہیں۔ تفریح فارغ وقت گزارنے کے ایک طریقے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ہمسایوں، دوست احباب اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع دیتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک تفریح ہی ایک ایسی چیز ہے کہ آج کل کے نفسا نفسی کے دور میں تفریح کے ذریعے سے ہم مل بیٹھتے ہیں، ورنہ ہماری زندگی اتنی مصروفیت کا شکار ہے کہ ایک دوسرے کے لیے وقت ہی نہیں۔ لیکن جب آپ مل کر کوئی پکنک کا پروگرام بناتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، یا کوئی گھر میں بھی گیدرنگ کر لیتے ہیں کچھ ایسی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اچھے اثرات مرتب کرتی ہیں، اس کے فائدے ہوتے ہیں۔ کیا تفریح مقامات کی سیر سے ہمارا خاندانی نظام مضبوط ہوتا ہے، ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملتا ہے۔ مل جل کر تفریح کرنے سے وہ ایک جیسے واقعات کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیا کیا واقعات ہوئے، کیسی کیسی جگہوں پہ گئے، وہ مشاہدہ ہم کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ تو ایسی تفریحات کی خوشگوار یادیں لوگوں کو ایک مضبوط ڈوری سے باندھے رکھتی ہیں۔ جب ہم مل کر تفریح کرتے ہیں تو ہمارے اندر جو ہے ہم بہت ساری خوشگوار یادیں بھی اکٹھی کرتے ہیں۔ پھر جب کبھی آپ کو وقت ملتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں بیٹھ کر، مثلا آپ نے کوئی فوٹوگرافی کر لی، کوئی تصویریں بنا لی، کچھ کر لیا، اور پھر جب آپ کو تھوڑے سے فرصت کے لمحات ملتے ہیں تو آپ ان میں ان تصویروں کو دیکھتے ہیں، پھر ان خوشگوار یادوں کو تازہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ یہ تعلق بندہ رہتا ہے آپ کا۔ تفریح فرد کو نئے لوگوں سے ملنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ بنیادی طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ تفریح سرگرمیاں خاندانی تعلقات کو مضبوط بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ تفریح سرگرمیوں کے دوران فرد اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے، ہر چیز سے آزاد، ٹینشن فری، ٹھیک ہے، اور وہ لطف اندوز ہوتا ہے ہر لمحے سے، جس کی بدولت فرد پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ ہم جب تفریح کرتے ہیں تو ہم ساری پریشانیوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کر اس وقت کو جو ہے اس سے محظوظ ہوتے ہیں جو ہم نے تفریح کے لیے وقت نکالا ہوتا ہے۔ تفریح سرگرمیوں میں پورے جوش و جذبے کے ساتھ شرکت فرد کی مثبت توانائی کو فروغ دیتی ہے، جس سے مثبت رویے پروان چڑھتے ہیں۔ یعنی انسان کے اندر ایک پازیٹیوٹی کہہ لیں کہ وہ پیدا ہوتی ہے، چیزوں کو پازیٹیو دیکھتے ہیں ہم پھر، اور جو منفی اثرات ہیں وہ انسان کے اندر نہیں پیدا ہوتے۔ ایکسکیوز می۔ تفریح کے مواقع ذہن اور جسم کو سکون پہنچاتے ہیں، مگر ہمارے ملک میں ایسی تفریح پر زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا جس میں ہر خاص و عام شامل ہو سکے۔ یعنی کہ جیسے پارک ہیں اور جو کھیل کے میدان ہیں، یہ تفریح کا اچھا ذریعہ ہیں اور اس میں ہر خاص اور ہر عام حصہ لے سکتے ہیں۔ یعنی پارک میں کوئی بھی جو ہے عام لوگ بھی جا سکتے ہیں، خاص لوگ بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کھیل کے میدان میں بھی مختلف قسم کے لوگ آ کر کھیل سکتے ہیں، ایک اچھا ذریعہ ہے تفریح کا۔ لیکن بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے کہ ان میں صفائی ستھرائی کا کچھ خیال نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے لوگ اس طرف نہیں آ سکتے اور تفریح نہیں کر سکتے۔
اگر حکومت ان تفریح مقامات کو آلودگی سے پاک کر دے تو لوگوں کو تفریح کا ایک معقول کا مطلب مناسب ذریعہ میسر آ سکتا ہے، دستیاب ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ہم یہ کیوں کہیں کہ حکومت ہی یہ کرے؟ دیکھیں، کھیل کے میدان اور یہ پارک وغیرہ ہمارے لیے بنائی گئے نا، تو اگر ہم خود بھی ان کی صفائی کا خیال رکھیں تو کیا ہوگا کہ ہمارے لیے یہ جگہ ایک اچھا تفریح کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو ہم اگر کہیں کہ سارا کچھ حکومت کرے گی تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا پھر کرنا۔ شہروں میں میلے بھی اسی مقصد کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ ان میلوں میں علاقائی ثقافت اور تہذیب کی عکاسی کی جاتی ہے۔ میلوں میں انتظامیہ کی طرف سے مختلف کھیل اور شو شامل کیے جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ محظوظ ہوتے ہیں۔ میلوں میں مختلف سٹال بھی لگائے جاتے ہیں جہاں سے لوگ خریداری کر سکیں۔ اس کے علاوہ میلوں میں کھانے پینے کی اشیاء کے سٹال بھی ہوتے ہیں، جیسے آپ لوگوں کے اسکول میں مینا بازار بھی لگتا ہے نا، سٹال لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ کے لیے وہاں پہ کھیل کے بھی ہوتے ہیں۔ پہلے تو ایک ورائٹی شو بھی کیا جاتا تھا جس میں بچوں کے لیے مختلف شو بھی پیش کیے جاتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ کیا ہے، یہ آپ کے لیے ایک تھکا دینے والی جو آپ کی پڑھائی کی ایک روٹین ہے، اس میں آپ کے لیے ایک تفریح کا سامان کیا جاتا ہے کہ تاکہ آپ ایک صحت مندانہ ماحول میں جو ہے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکیں۔ سمجھ آ رہی بات کہ یہ تفریح کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے۔ آپ کے اسکول میں اس قسم کی تقریبات کا اہتمام ہوتا رہتا ہے جو آپ کے اندر ایک سمجھ لیں کہ ایک صحت مندانہ رجحان ہم پیدا کرتے ہیں۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اس طرح کے جو میلے ہوتے ہیں یہ مقامی لوگوں کی تفریح کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ یہ میلے علاقائی انتظامیہ سال بھر میں ایک دفعہ منعقد کرتی ہے۔ علاقے کی جو انتظامیہ ہوتی ہے، جو علاقے کا انتظام دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ، تاکہ لوگ ان سے لطف اٹھا سکیں۔ اب دیکھیں جی، تفریح کی بھی اقسام ہے۔ کون کون سی ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، فعال تفریح اور غیر فعال تفریح۔ فعال تفریح میں مہم جوئی اور گھر سے باہر کھیلے جانے والے کھیل شامل ہیں۔ فعال کا مطلب ہوتا ہے سرکردہ، یعنی کوئی کام کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اب جن میں پہاڑوں پر چڑھنا ہے یہ فعال کام ہے، کشتی رانی کرنا ہے، جنگلات میں جانا، ہاکی، کرکٹ، کبڈی وغیرہ کھیلنا شامل ہے۔ ساحل سمندر پر پیدل چلنا یہ گھر سے باہر کے کام ہے نا، فعال ہے، ٹھیک ہے۔ پارکوں میں گھومنا پھرنا اور قدرتی مناظر اور اشیاء کا قریب سے مشاہدہ کرنا بھی فعال تفریح میں ہی شامل ہے۔ غیر فعال تفریح میں گھر میں بیٹھ کر لطیفے بازی کرنا، گپے ہانکنا، شاعری کرنا۔ اس میں کوئی کام تو آپ ایسے نہیں کر رہے نا جس میں آپ کی کوئی جسمانی مشقت بھی ہو رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کتابیں پڑھتے ہیں آپ، کمپیوٹر گیم کھیلتے ہیں، ٹی وی پر پسندیدہ پروگرام دیکھتے ہیں، لوڈو وغیرہ کھیل لیتے ہیں، تو یہ بھی تفریح ہے لیکن یہ غیر فعال تفریح کہلائے گی۔ جدید دور کے تفریح کے ذرائع میں ٹیلی ویژن، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ شامل ہیں، اور آج کل یہ جو تقریباً ہر شخص کی زندگی میں شامل ہو چکے ہیں۔ اور کچھ عرصہ پہلے تک ٹیلی ویژن تفریح کا سب سے بہترین ذریعہ مانا جاتا تھا، لیکن جب سے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی ایجاد ہوئی ہے لوگوں کی تفریح کے معنی ہی بدل گئے ہیں۔ اب کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی مدد سے ہم جو چاہیں جب چاہیں دیکھ اور سن سکتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ آج کے دور میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ تفریح کا ایک بہترین ذریعہ بن چکے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ کمپیوٹر اور ٹیلی ویژن کے ذریعے، ٹیلی ویژن تو خیر پہلے ہمیں چلے ایک بہترین ذریعہ تھا تفریح کا، لیکن جب سے یہ آیا ہے انٹرنیٹ اور موبائل آ گیا، کمپیوٹر آ گیا، تو آپ کیا کرتے ہیں بہت کم وقت میں لمحوں کی بات آ گئی ہے کہ ہم دنیا کے کسی کونے میں کسی سے بات کر سکتے ہیں، کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں، 1 سیکنڈ میں، 1 کلک پر اب ہر چیز موجود ہے۔ آج کل تفریح سرگرمیاں پوری دنیا میں وسیع پیمانے پر مقبول ہو رہی ہیں، وسیع پیمانے پر، کشادہ پیمانے پر، یعنی کافی جو ہے کافی سمجھ لیں کہ پھیلی ہوئی چیز ہے یہ، اور جس کی وجہ سے اب لوگ تفریح کی اہمیت کو اچھی طرح سے سمجھنے لگے، یعنی ضروری سمجھا جا رہا ہے اب تفریح کو، تفریح سرگرمیاں ہونا ضروری ہے۔ پہلے کچھ لوگوں کا دھیان ادھر تھا، اب زیادہ تر لوگ جو ہے تفریح کی اہمیت کو جان گئے ہیں۔ تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اگر تفریح کے لیے کچھ وقت وقف کر دیا جائے تو اس سے صحت کو لمبے عرصے تک برقرار رکھنے اور ایک صحت مند دماغ پانے میں مدد ملتی ہے۔ باقاعدہ کسی جسمانی سرگرمی میں حصہ لینا، کوئی کھیل کھیلنا یا کوئی ورزش کرنا آرام و سکون حاصل کرنے کے طریقے ہیں۔ بچوں پر بھی تفریح مشاغل اچھے اور مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں۔
تفریح مشاغل میں شمولیت سے بچوں کی صحت ٹھیک رہتی ہے اور وہ چست اور توانا رہتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں بچے ایسے۔ تو تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر تفریح بڑوں میں ذیابیطس کہتے ہیں، شوگر کے مریض جو ہوتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر کے خطرات کو کم کرتی ہے تفریح کرنے سے۔ جیسے آپ واک کرتے ہیں، یہ بھی کچھ لوگوں کے لیے تفریح کا باعث ہوتا ہے، تو یہ بہت صحت مندانہ تفریح ہے۔ تو اس سے جو ہے آپ کی زندگی پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس سے جسمانی اور ذہنی صحت کو برقرار رکھنے اور معیار زندگی کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ تفریح کی اہمیت کے پیش نظر تفریح کو موجودہ دور کی تیز رفتار زندگی کا حصہ بنانا ناگزیر ہو چکا ہے، اس لیے ناگزیر اہم ہو چکا ہے، یعنی بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اس کے بغیر آپ جو ہے زندگی کا معیار اچھا برقرار نہیں رہ سکتا ہے۔ معیار زندگی کو اگر آپ نے بہتر کرنا ہے تو آپ کو اپنی زندگی میں تفریح کو شامل کرنا ہوگا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف سست الوجود ہی نہ بنے رہیں، بلکہ روزانہ کی بنیاد پر کچھ وقت جسمانی تفریح کے لیے بھی مختص کرنا، مخصوص کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم تفریح نہیں کریں گے تو ہم سست ہو جائیں گے، سست الوجود، یعنی ہم چست نہیں رہیں گے، ہماری صحت ٹھیک نہیں رہے گی، ہم تھکے رہیں گے۔ تو اگر ہم تفریح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو ہم جو ہے صحت مندانہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی تفریح کی اہمیت؟ یہ جو ہے چیپٹر یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کوسچن آنسر کا، جو کوسچن آنسر سے کیا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے تفریح کیا ہے؟ یہ آ جائیں پیج نمبر 4 پہ۔ تفریح پہلے آپ سٹارٹ سے لیں گے۔ تفریح سے مراد کوئی بھی ایسی سرگرمی جو لوگوں کو فرصت کے اوقات میں اپنے آپ کو محظوظ کرنے کا ایک طریقہ فراہم کرتی ہے۔ تفریح ایک انسانی ضرورت ہے۔ یہاں تک لکھنے کے بعد آپ نیکسٹ پیج پہ، پیج نمبر 21 کا فرسٹ پیراگراف کی سیکنڈ لائن، روزمرہ کی تھکا دینے والی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر یا کسی دوسری سرگرمی میں مشغول ہونا ہی تفریح کہلاتا ہے۔ یہاں تک یہ آپ کا ایک جواب بن جائے گا۔ سوال نمبر 2 ہے تفریح کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو تفریح کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہاں سے آپ لیں پیج نمبر 21 پہ، یہ دیکھیے سیکنڈ لائن سے، بعض لوگوں کے نزدیک ساحل سمندر یا دریا کنارے چہل قدمی کر لینا تفریح ہے۔ بعض لوگ اپنے پسندیدہ مشغلے مشغول ہونے کو تفریح سمجھتے ہیں، جبکہ بعض لوگوں کے نزدیک تفریح کا مطلب ہی پرخطر اور مہم جوئی سے بھرپور سرگرمی ہے۔ تفریح خواہ کیسی بھی ہو، اس کا بنیادی مقصد بہرحال فرد کو روزمرہ معمول کی مصروفیت سے چھٹکارا دلا کر آرام پہنچانا ہے۔ یہاں تک دوسرا سوال ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ سوال نمبر 3، تفریح کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ تو تفریح کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کہاں سے ہم اس کا دیکھتے ہیں؟ اس کا جواب اگر ہم یہاں سے لے لیں کہ کیا کیا اثرات ہماری زندگی میں مرتب ہوتے ہیں، تو اس کی یہ اہمیت بہت زیادہ ضروری ہو جائے گی۔ تو اس کا آنسر ہم کہاں سے لیں گے؟ یہاں سے یہ دیکھ لیں کہ تفریح سے، یہ پیج نمبر 21 کا جو تیسرا پیراگراف ہے نا، مہم جوئی والا، اس میں آ جائیں۔ یہاں سے اس طرح کی سرگرمیوں سے آپ خود کو تازہ دم اور پرسکون محسوس کرتے ہیں، تو آپ اس طرح کی چھوڑ دیں۔ آپ لکھیں گے کہ تفریح ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے تفریحی سرگرمیوں سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح کی بجائے آپ لکھیں گے تفریحی سرگرمیوں سے آپ خود کو تازہ دم اور پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ تفریح فارغ وقت گزارنے کے ایک طریقے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ہمسایوں، دوست احباب اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع دیتی ہے۔ یہاں تک آپ رکھ لیں، یہ یہاں تک باندھے رکھتی ہے۔ اوکے جی، تفریح مقامات کی سیر سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور ہمیں تفریح مقامات کا کیسے خیال رکھنا چاہیے، یہ آپ خود لکھیں گے کہ کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور یہ کیسے خیال رکھیں گے، یہ آپ خود بتائیں گے۔
اچھا، مہم جوئی والی سرگرمیاں ہمارے لیے کیوں فائدہ مند ہیں؟ یہاں سے آپ لکھیں گے کہ مہم جوئی سے بھرپور سرگرمیاں ہمارے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ پیج نمبر 21 کا 3rd پیراگراف، کیونکہ تحقیق سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ ایسی سرگرمیوں کا ہماری مصروفیات میں شامل ہونا ہماری زندگی پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ مہم جوئی آپ کو کچھ کرنے پر اکساتی ہے اور آپ کے اعتماد اور خود آگاہی میں اضافہ کرتی ہے۔ اب آپ نے یہاں سے آپ نہیں کریں گے، مہم جوئی ہمیں کچھ کرنے پر، ٹھیک ہو گیا، ہمیں کچھ کرنے پر اکساتی ہے اور ہمیں خود اعتماد اور ہمارے اعتماد اور خود آگاہی میں اضافہ کرتی ہے۔ میں دوبارہ بولتی ہوں، مہم جوئی سے بھرپور سرگرمیاں ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں کیونکہ تحقیق سے یہ بات واضح ہوئی ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک اثرات مرتب کرتا ہے۔ ایسے ہی لکھیں گے، پھر آگے تھوڑا چینج آ جائے گا کہ مہم جوئی ہمیں کچھ کرنے پر اکساتی ہے اور ہمارے اعتماد اور خود آگاہی میں اضافہ کرتی ہے۔ سمجھ آ گیا؟ یہ ہو گیا۔ اچھا، یہ سوال نمبر آپ کا بنا تھا 5واں۔ اب چھٹے پہ آتے ہیں، تفریح کی کون سی 2 اقسام ہیں؟ آپ یہ سوال نمبر پیج نمبر 22 پہ آئیں، 22 اور 3rd پیراگراف دیکھیں۔ تفریح کی 2 اقسام ہیں، فعال تفریح اور غیر فعال تفریح۔ فعال تفریح میں مہم جوئی گھر سے باہر کھیلے جانے والے کھیل شامل ہے، یہاں تک کبڈی وغیرہ کھیلنا شامل ہے، یہ لکھیں گے۔ پھر غیر فعال تفریح میں کیا ہے؟ گھر میں بیٹھ کر یہاں سے یہاں تک لوڈو وغیرہ کھیلنا شامل ہے، یہاں تک شامل کر لیں۔ تفریح ہماری زندگی پہ کیا اثرات مرتب کرتی ہے؟ تفریح جو ہے ہماری زندگی پر بہت گہرے اثرات مرتب کرتی ہے، یہ لاسٹ میں مرتب کرتی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اگر تفریح کے لیے کچھ وقت وقف کر دیا جائے تو اسے صحت کو لمبے عرصے تک برقرار رکھنے اور صحت مند دماغ پانے میں مدد ملتی ہے۔ یہاں سے یہاں تک چست رہتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ پیج نمبر 22 کا لاسٹ پیراگراف، آج کل تفریح سرگرمیوں، اس کی 2nd لائن آپ سوال میں سے جواب بنائیں گے کہ تفریح ہماری زندگی پر بہت اچھے اثرات مرتب کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر یہاں سے لے کر چست رہتے ہیں، یہاں تک اس کا جواب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 2 خود کریں گے آپ، سوال نمبر 3 بھی آپ خود کریں گے، مرضی خیال کا جواب۔ سوال نمبر 4 کو چھوڑ دیجئے۔ سوال نمبر 5 کے بھی میننگ جو ہے آپ ڈکشنری ورک کریں گے، لغت کی مدد سے لکھنا ہے کاپی پہ، اور سوال نمبر 6 بھی جو ہے یہ آپ جملے بنائیں گے۔ باقی سوال نمبر 7 اور 8 کو چھوڑ دیں، تو یہ انشاءاللہ جب کلاسز ہوں گی تو اس میں آپ کو بتا دوں گی کہ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ یہاں یہ آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا، تو آپ اس کو اب اپنی کاپیز پہ مکمل کریں گے۔ سوال جو آپ جملے اور معنی اور مرکزی خیال یہ آپ کاپی پہ لکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ پھر اگلا کام کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔